آج ہم لوگ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ قائد اعظم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر اور ان کی صحیح کے متعلق آپس میں تذکرہ کریں. میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب بحیثیت ایک مورخ کے سابق یعنی 1940 کے قبل کی حالات کے متعلق روشنی ڈالیں ان کی زندگی پر. میں خود 40 سے 47 تک کے متعلق عرض کروں گا اور حافظ مرزا صاحب کیونکہ بہت ہی ان سے قرب میں رہے ہیں اس لیے ایک برس اور چند 13 مہینے کی زندگی جو ہے اس کے متعلق یہ روشنی ڈالیں گے. قائد اعظم کی زندگی کے تقریباً 40-42 سال سیاسیات میں گزرے. وہ اس صدی کے ابتدائی سالوں میں 1906 کے قریب کانگریس میں شامل ہوئے اور نہرو رپورٹ کے زمانے تک انہوں نے اپنا ایک ہی طریقہ کار رکھا اور وہ یہ کہ بر صغیر کی سیاسیات کی بنیاد ہندو مسلم اتحاد پر رکھی جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قائد اعظم نے انتہائی خلوص کے ساتھ کوشش کر کے ہندو اور مسلمانوں کی نمائندہ جماعتوں میں یعنی لیگ اور کانگریس میں ایک باضابطہ سمجھوتا کرایا جس کو کہ تاریخ میں لکھنؤ پیکٹ کہا جاتا ہے. لکھنؤ پیکٹ کی تاریخ سن 1916 ہے اور 1916 سے ہم ہندو مسلم اتحاد کو اپنی عملی صورت میں دیکھتے ہیں اور اس کے معراج پر پہنچتا ہے خلافت کے زمانے میں. اگرچہ خلافت کی تحریک کے بعض پہلوؤں سے قائد اعظم کو اختلاف تھا، خاص طور پر ترک موالات کی تحریک کو وہ پسند نہیں کرتے تھے اور اس کی مخالفت بھی کی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اتحاد کا مظاہرہ 1919 سے 1921 یا 22 تک رہا ہے اس کی بنیاد قائد اعظم ہی نے رکھی اور وہ لیگ اور کانگریس کا مشترکہ پیکٹ تھا لکھنؤ پیکٹ. لکھنؤ پیکٹ کی اہمیت کو مورخوں نے اب تک بہت کم پہچانا ہے. اس کے علاوہ اس زمانے میں سب سے زیادہ وہ مسئلہ جس پر ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں اختلاف تھا وہ سیپریٹ الیکٹریٹ کا تھا اور قائد اعظم نے ہمیشہ سیپریٹ الیکٹریٹ کی مخالفت کی اسی وجہ سے کہ ہندوؤں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ مسلمان ان پر اعتماد کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جیسا کہ ہر شخص کو معلوم ہے آخرکار کانگریس کا بالخصوص اور ہندو لیڈروں کا بالعموم رویہ یہی رہا کہ انہوں نے مسلمانوں کے مطالبات کو کبھی وہ حیثیت اور مقام نہیں دیا کہ جس کی مستحق تھی. چنانچہ پنڈت مالویہ نے جب محاسبہ کی کوششوں کو زیادہ تیز رفتار کیا اور 1922 اور 23 کے بعد بعض ہندو لیڈروں نے سنگٹن کے نام سے ایک تحریک اور شدھی کے نام سے ایک تحریک شروع کی تو بہت جلد تمام وہ قوتیں کہ جو اس وقت تک ہندو مسلم اتحاد پر گاندھی اور دوسرے لیڈروں کی رہنمائی میں کام کر رہی تھیں وہ سب ہٹ کر فرقہ کی طرف چلی گئی. لیکن اس دور میں بھی جب مختلف مقامات پر ہندو مسلم رائٹس بھی ہوئے اور ہندوؤں کی سنگٹن کی تحریک کے جواب میں یا اس سے پیدا کیے ہوئے حالات کی ضروریات کی بنا پر مسلمانوں نے تبلیغ اور تنظیم کی تحریکیں قائم کی. اس زمانے میں بھی قائد اعظم نے ہمیشہ ہندو مسلم اتحاد ہی پر زور دیا اور وہ خطاب جو ان کو مسز نائیڈو نے ایمبیسڈر آف یونٹی دیا تھا
اس کو ایک لحاظ سے جسٹیفائی کیا. لیکن سن 1927 میں سائمن کمیشن کے بعد جب کانگریس لیڈرز نے نہرو کمیٹی کا قائم کی اس غرض سے کہ خود ہندوستان کے لیڈرز اپنا ایک دستور بنا کر پیش کریں، تو اس سلسلے میں ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جس کے بعد قائد اعظم کے لیے بھی یہ ناممکن ہو گیا کہ وہ ہندو مسلم اتحاد کی بنیاد پر بر صغیر کی سیاست کو چلائیں. چنانچہ سیپریٹ الیکٹریٹس جو اس کی کہ قائد اعظم اب تک مخالفت کرتے رہے تھے، اس کو بھی انہوں نے اب ضروری سمجھا. اس وقت تک اس لیے ضروری نہیں سمجھتے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ دونوں قومیں ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کر کے متفقہ طور پر برطانوی استعمار کے خلاف کوشش کریں. لیکن نہرو کمیٹی کی رپورٹ کے بعد جس طرح مولانا محمد علی علیحدہ ہو گئے کانگریس سے اور انہوں نے یہ طے کیا کہ اب اس اتحاد میں کوئی جان باقی نہیں رہی ہے، اسی طریقے سے قائد اعظم کی رائے اس وقت سے تبدیل ہوئی. اور اس کے بعد اگرچہ چند سال تک وہ پالیٹکس میں زیادہ ایکٹیو نہیں رہے اور بعد میں ولایت بھی چلے گئے، لیکن اسی وقت سے یہ تبدیلی ان کے سیاست میں ہمیں نظر آتی ہے. راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز میں اس کا ثبوت ہمیں مل جاتا ہے کہ وہاں پر انہوں نے مسلمانوں کے مطالبات کے اوپر زور دیا اور علیحدہ ان کو پیش کرنے کے حق میں تھے. 1936 میں جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے جب وہ قائد اعظم دوبارہ آئے تو بالکل پختہ یہ ارادہ کر کے آئے تھے کہ اب مسلمانوں کی تنظیم مسلم لیگ کے تحت ہی ہونی چاہیے، اور مسلم لیگ کو ری آرگنائز کرنے اور اس کو قوت دینے کے لیے انہوں نے اتنی زیادہ کوشش کی اور اس مسئلے کے اوپر اس قدر ان کو شغف تھا اس مسئلے سے کہ اس کے علاوہ اس زمانے میں اور کوئی ذکر نہیں کرنے دیتے تھے. ہر طریقے سے یہی کوشش کرتے تھے. اسی زمانے میں وہ علی گڑھ کئی مرتبہ تشریف لائے، بلکہ ہر سال آیا کرتے تھے. علی گڑھ میں 3 دن قیام کرتے تھے اور صبح ناشتے کے بعد سے لنچ کے وقت تک اولڈ بوائز لاج میں بیٹھ جاتے تھے. اور اس وقت اذن عام تھا کہ ہر شخص خواہ وہ طالب علم ہو، خواہ اسٹاف کا آدمی ہو، خواہ علی گڑھ شہر کا ہو، آ کر ان سے سوالات کرتے تھے اور وہ اس کو بتلاتے تھے. یہی وجہ تھی کہ 1937 سے علی گڑھ کے طلباء نے اور علی گڑھ کے اساتذہ نے بہت زیادہ لیگ کا کام کیا. اور شروع کے جو لیگ کے جلسے ہوئے لکھنؤ میں اور اس کے بعد پٹنہ میں، ان جلسوں میں علی گڑھ کے لوگوں کا بہت ہاتھ تھا، اس لیے کہ قائد اعظم نے اس کو آرسنل آف دی مسلم نیشن بنا لیا تھا. یہی کہتے ہی تھے اور بنا لیا تھا. تو 1937 سے بالکل انہوں نے نہایت مضبوطی کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ مسلمانوں کو اب اپنے پالیٹکس علیحدہ رکھنے چاہیے اور لیگ کو مستحکم اور مضبوط بنا کر اپنے مطالبات علیحدہ منوا لینے چاہیے. اس وقت تک بھی تقسیم ہند یا پاکستان کا مسئلہ قائد اعظم پیش نہیں کرتے تھے. باوجود جعلی نہیں تھا ہوا. جی ہاں، اس وقت تک امید یہ تھی ان کو دونوں مل کے رہ سکتے تھے. جی ہاں، دونوں مل کے رہ سکتے. اور جو ریزولوشن تھا سن 1939 کا، اس کو ہم لوگوں نے پاکستان کا ریزولوشن نہیں کہا تھا، یہ تو ہندو پریس نے کہا تھا. مجھے یہ یاد ہے 1938 سے. ویسے پاکستان کی تحریک تو سن 30 کے بعد سے زور پکڑ گئی تھی. تقسیم کا خیال تو بہت پرانا تھا. آپ کو میں تاریخی واقعہ بتلاتا ہوں کہ راجہ پرتھوی راج نے خط لکھا تھا محمد غوری کو لڑائی سے پہلے کہ کیوں نہ یہ علاقہ تقسیم کر لیا جائے کہ اس طرف کا علاقہ تم لے لو اور اس طرف کا علاقہ ہم لے لیں. تاریخ فرشتہ میں اس کا ذکر موجود ہے. اس کے بعد بھی 1922 میں ایک علی گڑھ سے ایک خط چھپا، کھلا خط گاندھی کے نام،
جو اب پیمفلیٹ کی شکل میں بعد میں شائع ہو گیا ہے، اس میں مسلمانوں کی اور ہندوؤں کے تعلقات پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھنے والے نے یہی تجویز پیش کی تھی کہ ہندوستان کی تقسیم کر دی جائے۔ لالا لاجپت رائے نے وہ سن 25 میں کی تھی۔ جی میں ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ تاریخ داں ہیں، میں نے عبدالحلیم شرر کا ایک رسالہ تہذیب سن 1896 میں ایک مضمون پڑھا تھا، 1896 میں، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان کے ہندو اور مسلمانوں کے تہواروں پر اتنا خون بہتا ہے کہ اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں قومیں ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتی، لہذا دانشمندی یہی ہے کہ ہندوستان کو ہندو اور مسلمان ہندوستان میں تقسیم کر دیا جائے اور آبادی کا تبادلہ کر دیا جائے۔ 1896 جی ہاں، اس سلسلے میں علی گڑھ کا جو پیمفلیٹ ہے اس کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایسٹ بنگال کا علاقہ اور مغربی ہندوستان کا علاقہ مسلمانوں کو دے دیا جائے اور باقی علاقہ ہندو ہوگا۔ یہ پہلی مرتبہ کہا گیا بنگال کو شامل کرنے کا سلسلہ۔ یہ ڈاکٹر اقبال کی اسکیم میں بنگال کا تذکرہ ہی نہیں۔ جی ہاں، اور چودھری رحمت علی نے جنہوں نے کہ پاکستان کے نام کو انگلستان میں بہت ہی مروج کیا، جس وقت کہ میں آکسفورڈ پہنچا ہوں سن 32 میں تو ایک نقشہ پہلے سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ جتنے طالب علم جاتے تھے آکسفورڈ اور کیمبرج اور لندن، ان کو وہ ایک سرکولر بھیج دیتے تھے۔ اس میں انہوں نے ہندوستان کے نقشے میں 3 حصے ہرے رنگ کے، سبز رنگ کے دکھائے تھے۔ ایک تو یہ مغربی پاکستان جس کو کہ انہوں نے پاکستان کہا تھا، یہ مغربی پاکستان، صوبہ مغربی پاکستان، کشمیر، سرحد، پنجاب، بلوچستان، بھاولپور اور سندھ، یہ تو پاکستان انہوں نے کہا تھا۔ دوسرا انہوں نے بانگستان دوسرے حصے کو کہا تھا، اور یہ وہ حصہ تھا بنگال اور آسام، یہ وہ صوبہ جو کہ لارڈ کرزن نے سن 1904 میں بنایا تھا اس کو، اور تیسرا انہوں نے عثمانستان لکھا تھا، اور یہ تھی حیدرآباد اسٹیٹ۔ تو انہوں نے 3 حصے بنائے تھے کہ 3 مملکت اسلامی ہوں گی جب انگریز ہندوستان چھوڑ دیں گے۔ میں اس طرف اشارہ کر رہا تھا کہ قائد اعظم نے ہندو لیڈروں کو اتنا زیادہ موقع دیا کہ ہم لوگوں کو ان کا یہ طریقہ بعض وقت ناگوار گزرتا تھا۔ اس سلسلے میں ایک ذاتی واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 1938 میں، 39 میں آپ کا ریزولوشن یہ ہوا ہے، 1938 میں واحد بخش قادری مرحوم یہ طالب علم تھے۔ ہم سب لوگ قائد اعظم کے پاس ڈاکٹر ضیاء الدین ہوئی تو نہیں طالب علم تھے، ہم سب لوگ ڈاکٹر ضیاء الدین کے مکان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ قائد اعظم کو لنچ دیا تھا انہوں نے، اس کے بعد گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے واحد بخش قادری نے یہ کھڑے ہو کر کہا کہ صاحب آپ لیگ کی طرف سے کیوں نہیں پاکستان کا اور تقسیم کا مطالبہ پیش کرتے؟ تو اس وقت قائد اعظم نے ان کو کہا کہ ڈونٹ ٹاک نانسنس۔ اس وقت تک یعنی ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، اور اس وقت تک ان کو یہ امید تھی کہ شاید یہ لوگ اب بھی گویا کسی صورت سے اتمام حجت کہیے، کسی صورت سے اس بات کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن اس کے بعد پھر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اور اس پر تو حسین امام صاحب بہت اچھی روشنی ڈال سکتے ہیں کہ 1939 کے کیا حالات رونما ہوئے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس مشکلات میں 1940 کا سیشن مسلم لیگ کا ہوا، اس کو لوگوں کو یاد نہیں رہ گیا۔ حادثات تحریک کا جو شوٹنگ ہوئی آج 7 روز قبل، اس کی وجہ سے بالکل ٹینس ایٹماسفیئر تھا۔ سب سے پہلی فتح قائد اعظم کی یہ تھی کہ وہاں پہنچ کر کے جس حالت میں کہ سر سکندر وغیرہ سب چاہ رہے تھے کہ یہ سیشن پوسٹ پون ہو جائے، قائد اعظم نے کہا کہ نہیں، ہم نے تاریخ مقرر کر دی ہے، سارے ہندوستان سے لوگ آنے والے ہیں، ان لوگوں اپنا انتظام کر چکے ہیں، ان کے لیے بڑی زحمت ہو جائے گی اگر ہم پوسٹ تو 23 تاریخ مارچ کی جو رکھی گئی تھی اس تاریخ کو جلسہ ہوا، اور
ایک قسم کا سمجھوتا درمیان حکومت کے اور خاصہ لیڈروں کے کیا انہوں نے. اسی زمانے میں کچھ شہید گن کا بھی قصہ درپیش تھا. پہلے سے ہو تو چکا تھا مگر اس کی گویا اشتعال باقی تھی. ان سب کے باوجود ان کے عزم کی یہ کیفیت تھی کہ مشکلات جتنی آتی تھیں کوئی بھی ان کو اپنے راہ پر چلنے میں روک نہیں سکتی تھی. جو نقشہ بنا لیا اس کے مطابق وہ عمل کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب نے بھی پہلے کہا کہ خود قائد اعظم تحریک پاکستان کو سمجھتے تھے کہ یہ کچھ پریکٹیکل پالیٹکس نہیں ہے. یعنی اس وقت تک ان کو نہ صرف اس بات کا احساس تھا کہ ہندو قوم اس کو نہیں منظور کرے گی اور حکومت برطانیہ بھی اس کے ساتھ نہیں دے گی، بلکہ ان کو یہ بھی احساس ہو رہا تھا کہ مسلم قوم تیار نہیں ہے اس مطالبے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. یعنی اس کو کامیاب بنانے کی صحیح کرنا جو ہے یہ ایک اتنا دشوار کام ہے کہ جس کے لیے قوم کو تیار ہونا تھا. تو سن 36 سے لے کر کے 39 تک یہ جو برسیں گزری اس میں انہوں نے آزما کے دیکھ لیا کہ قوم میں ایک جہتی پیدا ہو گئی اور ان کی ایک آواز پر لبیک کہنے کے لیے بالکل قوم تیار ہو گئی. جب یہ ان کو کنٹرول کامل حاصل ہو گیا مسلم پبلک اوپینین پر تب انہوں نے اس ریزولوشن کے پیش کرنے کی اجازت. یہ چیز ہم لوگوں کے درمیان میں ورکنگ کمیٹی کے ممبروں میں بہت دنوں سے 38 میں جس وقت سندھ میں کانفرنس کیا تھا سرد اللہ ہارون مرحوم نے اس زمانے سے یہ خیال موجن تھا. 37 میں ڈاکٹر اقبال فرما ہی چکے تھے مگر پھر جیسا آپ نے فرمایا چودھری رحمت علی نے اس کی بڑی ترویج کی تھی انگلینڈ میں. مگر قائد اعظم اس نے اس کا بیڑا اسی وقت اٹھایا جب انہوں نے دیکھا کہ زمین ان کے پاؤں کے نیچے کی مضبوط ہے جس کے اوپر یہ عمارت کھڑی ہوتی. اس کے بعد یہ جو 7 برس گزرے ہیں اس کا اندازہ آج کے لوگ نہیں کر سکتے ہیں کہ کس قدر صحیح بلیغ اور محنت شاقہ قائد اعظم نے کی کہ اس ریولیوشن کو کامیاب ہے. اور اس کامیاب بنانے میں سب سے پہلی کوشش جو ان کی تھی وہ یہ تھی کہ انگریزوں کو اس بات پر راضی کریں کہ اتحاد اب ناممکن ہو گیا. قائد نے اپنے آخر وقت تک کوشش باقی رہی اپنے نیشنلزم کی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو لوگوں کو ممکن ہے کہ کچھ گراں گزرے کہ قائد اعظم نے جس وقت 3 ٹیئر کنسٹیٹیوشن کو منظور کیا تھا تو سنسیئرلی آنیسٹلی اور بڑے خوشی کے ساتھ منظور کیا تھا کہ ہندوستان کے اندر ایک صورت ایسی ہے کہ ہم سب لوگ اکٹھا بھی رہیں اور آزاد بھی رہیں. یعنی وہ سورن اسٹیٹ کا جو کنسپٹ تھا کیبنٹ مشن پلان سے آپ کا تو اس وقت ہم لوگوں کو میں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں کہ ورکنگ کمیٹی میں جو ممبر تھے ہم لوگوں کو کچھ شبہ تھے کہ بھائی یہ ایک دم سے رجت قہقری ہو جاتی ہے. پوری قوم کو ہم تیار کر کے رکھے ہوئے تھے کہ بھائی ہم ایک آزاد مملکت تمہیں حاصل کر کے دیں گے اور اب ہم پیچھے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہندوستان کے ساتھ ہم رہیں گے. تو انہوں نے ہم لوگوں کو یہ سمجھایا کہ دیکھو اگر تم ایک ساتھ رہتے ہو تو اس میں تمہیں 10 برس کے بعد آپشن ملتا ہے آزاد ہونے کا اور جو خطہ مل رہا ہے تم کو وہ کہیں بڑا ہے اس خطے سے جس کو کہ اپنے 40 کے ریزولوشن کے اندر تم مانگ سکتے ہو. اس میں لفظ پنجاب اور بنگال نہیں تھا. ایریا
جہاں کے مسلمانوں کو اکثریت ہو، تو اس سے آپ کے بنگال میں بھی اضلاع نکل گئے اور پنجاب میں بھی نکل گئے. تو اس کا ان کو خیال تھا کہ اکثریت مسلمانوں کی زیر نگین آ جائے اس حکومت کے جو کہ 10 برس کے بعد آزاد ہوگی. اور یہ انہوں نے آنیسٹلی منظور کیا تھا وداؤٹ اینی مینٹل ریزرویشن. مگر یہ کانگریس ہندوستان کی کہوں یا کانگریس کی بدقسمتی کہوں کہ ان کو یہ نہیں بھایا کہ مسلمان اکٹھا رہیں اور ہندوستان کے لیے رہیں. ان کو خطرہ یہ ہوا کہ اگر یہ رہ گیا، مسلمان رہ گئے ہاں، تو کانگریس کی حکومت ایک الیکشن کے بعد دوبارہ الیکشن میں نہیں آ سکتی. ایک الیکشن میں تو وہ آ جائیں گے، مگر دوسرے الیکشنز میں یہ 25% جو مستقل اپوزیشن ہے، ڈپریس کلاسز ہیں، انڈین اسٹیٹس ہیں، یہ لوگ اپنا کوشش کاوش کر کے ایک حکومت میجورٹی حاصل کریں. تو کانگریس کی حکومت باقی رکھنے کے لیے ہندوستان کا بٹوارا کانگریس والوں نے فورس کیا، کیونکہ انہوں نے یہ زور دیا کہ جو کیبنٹ مشن تھی اس کا چیف اینکر یعنی اس کی جو بنیادی اساس تھی وہ یہ تھی کہ وہ ایک قانون جو لے ڈاؤن کر دیا گیا اس کے مطابق اسمبلی ورک کرے گی. جواہر لال جی نے پہلا لفظ یہ کیا کہ صاحب اٹ ول بی اے سورن باڈی باؤنڈ بائی نتھنگ، کوئی پابندی اس پر نہیں ہوگی. تو اس کے بعد ہمارے تو ناممکن ہو گیا. اور انگریز بھی سمجھ گیا کہ بھائی جنا کا انفراد بالکل صحیح تھا، ان دونوں کا اتفاق نہیں ہو سکتا. اور یہی ایک صورت ہے ان کے ساتھ رکھنے کی. ان کو ساتھ رکھنا تو ناممکن ہو گیا، اب ان کو الگ کر دیا. اب اس کے بعد ریکریس نے جو بیمانیاں کی اب اس سے تو اصل واقف ہے، اس کو دہرانا نہیں ہے. مگر یہ ایک چیز ایسی ہوئی ہے کہ آخر وقت تک انہوں نے اپنے نیشنلزم کا ثبوت دیا، ہندوستان کو اکٹھا رکھنا چاہا، مگر مجبور ہو کے ہندوؤں کے ظلم سے انہوں نے پاکستان بنا. آپ اس سال بھر 13 مہینے کا. جی ہاں حسین امام صاحب، آپ نے جہاں تک کہ میرا تعلق ہے میرے عرصے کو محدود کر کے میری مشکل کو حل کر دیا ہے. اس لیے کہ قائد اعظم کی ذات کے اوپر گفتگو کرنا اور پھر 5-6 منٹ میں یہ تو بڑا مشکل ہے. سن 47 میں جبکہ قائد اعظم پاکستان کے اعلان کے بعد پہلی مرتبہ کراچی تشریف لائے تو میں اس وقت گورنمنٹ ہاؤس میں سیکریٹری ٹو گورنر کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہا تھا. موڈی صاحب گورنر تھے اور قائد اعظم نے کہا کہ وہ 1 ہفتہ پہلے کراچی آنا چاہتے ہیں. چنانچہ موڈی صاحب کو گورنمنٹ ہاؤس چھوڑ دینا پڑا 1 ہفتہ پہلے. اور اس 1 ہفتہ مجھے شرف حاصل ہوا ان کے سیکریٹری ہونے کا بھی ان آفیشلی. حالانکہ میں سیکریٹری ٹو گورنر تھا مگر اس وقت تک ان کا سیکریٹری متعین نہیں ہوا تھا. ان کی حیثیت اس وقت 3 سربراہوں کی حیثیت تھی، یعنی گورنر جنرل ڈیزگنیٹ پاکستان، پریزیڈنٹ آف دی کنسٹیچوئنٹ اسمبلی اور پریزیڈنٹ آف دی مسلم لیگ. یہ 3 حیثیتیں تھیں جس حیثیت سے وہ تشریف لائے. اب جناب کراچی میں 8 اگست کو جب وہ تشریف لائے ماری پور ایئرپورٹ تو ساری راہیں ماری پور ایئرپورٹ تک جا رہی تھیں. ایک ہجوم، ایک ازدحام، ہزاروں آدمیوں کا صبح سے وہاں ہوائی اڈے کے اوپر وہ انتظار کر رہے تھے قائد اعظم کی آمد کا. دہلی سے ان کا طیارہ کراچی آ رہا تھا اور میں نے یہ دیکھا کہ جس وقت کہ ان کا طیارہ آسمان سے سطح زمین پر آیا اس وقت لوگوں پر ایک والہانہ کیفیت طاری ہوئی جو کہ آپ اکثر محفل سماع میں دیکھتے ہیں کہ ایک جوش اور ایک جنون کی کیفیت. اور جس وقت کہ ان کا طیارہ رکا پبلک نے ان کو گھیر لیا ہر طرف سے. قائد اعظم شیروانی میں ملبوس تھے، ریشمی شیروانی تھی اور جنا کیپ. اور جس وقت کہ وہ اپنے طیارے سے نکلے اس وقت بہت ہی ہنستے ہوئے، لیکن تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا. وہ اس وجہ سے کہ لوگ ان کو چھونا چاہتے تھے،
لوگوں نے ہر طرف سے گھیر لیا تھا طیارے کو اور انہوں نے اس کو ناپسند کیا اور انہوں نے وہیں ایک مختصر اسپیچ دی اور انہوں نے کہا کہ تمہارا پہلا سبق ڈسپلن ہے، تم ایک آزاد مملکت کے شہری ہو رہے ہو، لہذا تم اس وقت ڈسپلن کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہو اور جب تک کہ تم لوگ اپنی اپنی جگہ پر واپس نہیں جاؤ گے میں طیارے سے نہیں اتروں گا۔ اور اس مختصر سی تقریر کا یہ اثر ہوا کہ سارا مجمع چھٹ گیا، اپنی اپنی جگہ پر لوگ پہنچ گئے اور پھر وہ مسکراتے ہوئے نکلے اور انہوں نے بہت سے لوگوں سے ہاتھ ملائے۔ یہ ایک پہلا مظاہرہ تھا ان کی ڈسپلن کا جو کہ میں نے دیکھا۔ اس کے بعد حالانکہ قائد اعظم چاہتے تو مسلم لیگ کی سربراہی رکھ سکتے تھے، مگر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس وقت ایک گورنر جنرل کی حیثیت اور ایک پولیٹیکل صدر کی حیثیت دونوں اپنے میں رکھیں، لہذا انہوں نے مسلم لیگ سے استعفیٰ دیا اور بعد میں مسلم لیگ کی صدارت کے لیے کسی اور صاحب کا انتخاب ہوا کہ حضرات کوئی نہیں۔ کنسٹیچوئنٹ اسمبلی میں بھی انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کی صدارت کرتے رہیں، گورنر جنرلی میں اتنا ان کو کام تھا، اس کی ذمہ داری تھی، لہذا اس کے لیے بھی مولوی تمیز الدین صدر منتخب ہوئے اور ان دونوں عہدوں کو قائد اعظم نے خود چھوڑا۔ یہ نہیں تھا کہ کسی قسم کا پریشر ان کے اوپر تھا۔ اس سے مجھ کو یہ اندازہ ہوا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو صرف ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے اس وقت محدود کرنا چاہتے تھے، گورنر جنرل کی حیثیت سے، ایک پولیٹیکل سربراہ کی حیثیت سے نہیں، ایک کنسٹیچوئنٹ اسمبلی کے صدر کی حیثیت سے نہیں۔ اور وہاں جو ڈسپلن انہوں نے اپنے اوپر عائد کی اس کا مظاہرہ میں نے یوں دیکھا کہ شورتن مہاتا صاحب جو کہ یہاں کے ہندوؤں کے ایک سربراہ رکن تھے، انہوں نے قائد اعظم سے کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اقلیتیں پاکستان چھوڑ کے نہ جائیں، لیکن جب ان کے مکانات آپ ریکویزیشن کریں گے تو کس طریقے سے آپ امید کر سکتے ہیں کہ وہ یہاں رہیں گے؟ جب آپ ان کا مکان لے لیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ ہندوستان جائیں گے۔ یہ انہوں نے ایک میمورینڈم کی شکل میں قائد اعظم کو پیش کیا اور میں ڈپٹی کمشنر کراچی کی حیثیت سے پیش ہوا ریکویزیشن پالیسی بیان کرنے کے لیے۔ میں نے قائد اعظم کی خدمت میں عرض کیا کہ اس وقت ریکویزیشن کی پالیسی یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک سے زیادہ گھر ہے اسی کا گھر ہم ریکویزیشن کرتے ہیں، اگر ایک گھر ہے تو ہم نہیں ریکویزیشن کرتے۔ اور شورتن مہاتا صاحب کے پاس کراچی میں 4 گھر، ان 4 گھروں میں 3 گھر ہم نے ان کے پاس رہنے دیے ہیں، صرف ایک گھر اور وہ مہاتا پیلس تھا جو کہ فارن آفس کے لیے جس کی ضرورت تھی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سندھ گورنمنٹ کا دارالخلافہ تھا اور جس وقت پاکستان گورنمنٹ آئی سندھ گورنمنٹ نے اپنے بہت سے دفاتر پیش کر دیے، پھر بھی فارن آفس کے لیے ان کو ایک اچھی سی جگہ چاہیے تھی، اور جو اس زمانے کے سیکریٹری تھے اکرام اللہ صاحب، انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ موزوں یہی جگہ ہے اور ان کے اصرار پر اس کا ریکویزیشن ہوا۔ انہوں نے اس کو ایک مائنورٹی کا مسئلہ بنا لیا شورتن مہاتا نے، اور ایک ڈپوٹیشن مائنورٹی کا پیش ہوا قائد اعظم کی خدمت میں۔ جس وقت میں نے پالیسی ایکسپلین کی اور میں نے کہا کہ شورتن مہاتا صاحب کے پاس اور گھر ہیں، ہم نے تو صرف ان کا ایک ہی گھر لیا ہے، تو قائد اعظم نے پوچھا شورتن مہاتا صاحب سے، انہوں نے کہا کہ جی ہاں ٹھیک ہے۔ شورتن مہاتا صاحب نے کہا کہ جناب آپ نے لاکھوں کروڑوں آدمیوں کو گھر دیے ہیں، ملک دیا ہے، آپ ایک میرا گھر کیوں لے رہے ہیں؟ اور میں اپیل کرتا ہوں گورنر جنرل کی حیثیت سے کہ آپ یہ لوکل ایڈمنسٹریشن کا آرڈر جو ہے اس کو ریوائز کریں۔ اس وقت قائد اعظم نے جو بات کہی اس سے ہم سب چونک پڑے۔ قائد اعظم نے کہا کہ مجھے اس آرڈر کے ریوائز کرنے کا کوئی حق نہیں، ہر آرڈر کے لیے ایک ضابطہ مقرر ہے، ایک اپیل کا، ایک ریویژن کا، تو آپ اگر اس آرڈر کے خلاف کوئی ریویژن کرنا چاہتے ہیں تو قانون میں اس کا ریویژن موجود ہے، آپ قانونی درخواست دیجیے، میرے پاس اس کی ریڈریس نہیں ہے۔ شورتن مہاتا صاحب کو بڑا تعجب ہوا کہ گورنر جنرل پاکستان کا یہ کہے کہ یہ میری حدود سے باہر، یہ میری حقوق سے باہر،
لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ یہی اساس ہے ایک کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ کی.